مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین و سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کے عنوان کے تحت اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس عنوان پر آ رہے ہیں کہ اسلام کا جو سلام ہے وہ سلامتی کا اعلان ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سلام کی بڑی اہمیت ہے. کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے السلام علیکم، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کیا فرمایا؟ کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اور میں تمہیں بتاؤں کہ ایک دوسرے سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. فرمایا اپنے درمیان سلام کو فروغ دو، خوب سلام کیا کرو. جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم، وہ مل رہا ہے السلام علیکم، بچہ مل رہا ہے، بڑا مل رہا ہے، گھر جا رہے ہو، گھر سے باہر آ رہے ہیں السلام علیکم. افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو فروغ دو، یعنی خوب سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. اس میں کوئی جان پہچان ہو یا نہ ہو، بغیر جان پہچان کے بھی خوب سلام کیا کرو. جب تم سلام کرو گے تو سلام کے ذریعے محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہوگا، اور جب محبت پیدا ہوگی تو تم جنت میں جاؤ گے. تو بتائیے یہ سلام محبت پیدا کرتا ہے اور محبت جنت میں پہنچاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سلام جنت میں پہنچانے کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. یہ اہمیت ہے اسلام میں سلام کی. اور یہ سلام سلامتی کا اعلان ہے. جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری جان بھی سلامت، تمہارا مال بھی سلامت، تمہاری عزت آبرو بھی سلامت. میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں. السلام علیکم، سلامتی کا اعلان. یہ دشمن کو آدمی کبھی سلام نہیں کرے گا. جسے قتل کرنا ہے کیا اسے قتل کرنے سے پہلے کرے گا السلام علیکم لاؤ میں تمہیں قتل کر دوں؟ اگر کہیں ڈاکہ مارنے چوری کرنے جائے گا تو کیا سلام کر کے ڈاکہ مارے گا السلام علیکم لاؤ میں ڈاکہ ماروں تمہارے یہاں؟ سلام کا مطلب ہی سلامتی کا اعلان ہے کہ تمہاری جان بھی محفوظ ہے، بے فکر رہو، تمہارا مال بھی محفوظ ہے، تمہاری عزت بھی محفوظ ہے. جب کہنے والے نے یہ کہا، سننے والے نے کہا وعلیکم السلام، بھائی میری طرف سے تمہیں بھی سلامتی ہے، تم بھی بے فکر رہو، میں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میری طرف سے تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری آبرو سب محفوظ ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں تو بھائی دعا کرتا ہوں تمہارے لیے اللہ تم پر اپنی رحمتیں کرے، اپنی برکتیں نازل فرمائے. اور زیادہ اس نے اس کو بڑھا کر دعائیں بھی دے دی، سلامتی کا جواب سلامتی سے بھی دے دیا، اور مزید اس نے اس کو دعائیں بھی دے دی. اور کیا پتہ کس وقت کی دعا زبان سے نکلی ہوئی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کیا چیز ہے. برکات اس کی برکتیں، مال میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، ہر چیز میں برکت. برکات بہت جامع جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں. تو یہ جو سلام ہے کہنے کو ایک جملہ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اسلامی معاشرے میں ایک پہچان ہے. یہ ہماری تہذیب کا ایک بہت اہم حصہ ہے. یہ ہمارا شعار ہے، اور شعار جو ہوتا ہے اس سے کسی قوم کی پہچان بنا کرتی ہے. پہچانا جاتا ہے کہ یہ سلام کرنے والا ہے. یا اور قوموں میں بعض سلام کے طریقے ہیں. ہمارے ہندو برادری میں نمستے کہا جاتا ہے،
نمستے کا مطلب ہے میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. نمستے کے معنی ہے میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. اب یہ سب مختلف قسم کے طریقے ہیں جو کسی کی تعظیم کو، کسی کی عزت کو، کسی کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف قوموں نے اپنے اپنے شعار بنا لیے ہیں. ان سب کے اندر جتنے بھی قوموں میں یہ طریقے رائج ہیں، ان سب میں اگر آپ خیال فرمائیں گے تو سب سے زیادہ جامعیت اور سب سے زیادہ گہرائی السلام علیکم میں نظر آتی ہے. کیونکہ سلامتی جو ہے، امن، یہ سب سے بڑی چیز ہے. آدمی آدمی کا دشمن ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ سلام کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن بن کر نہیں آ رہا ہے، دوست بن کر آ رہا ہے. اور پھر اس کے اندر دعا بھی ہے، اعلان بھی ہے، دعا بھی ہے. یعنی کہنے والا یہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ بھئی میری طرف سے تمہاری جان کی بھی سلامتی ہے، عزت کی سلامتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہا ہے کہ بھئی خدا کرے تم سلامت رہو، خدا تمہیں محفوظ رکھے. تو آپ دیکھیے کہ دعا بھی ہے اور اعلان بھی ہے، دونوں باتیں ہیں اس میں. اور پھر علیکم میں جو خطاب ہے تمہارے اوپر، اپنائیت ہے. یعنی جب آپ کسی سے خطاب کریں گے آپ، تو جو بات اس خطاب میں جو تعلق کا اظہار ہے وہ عام بات ہے، بھائی ست سری اکال، وہ سب کے لیے ہو گیا، اپنے مخاطب سے خاص طور پر نہیں ہوا. گڈ مارننگ خاص طور پر اس کے گڈ مارننگ بھائی اچھی سب کے لیے. خطاب نہیں ہے. علیکم میں خطاب ہے، آپ جو ہمارے سامنے ہیں، یعنی آپ اپنی توجہ ان کے اوپر مرکوز کر رہے ہیں، آپ ان کو لائق اعتنا سمجھ رہے ہیں، آپ ان پر دھیان دے رہے ہیں کہ یہ شخص ہے قابل توجہ ہے. یہ روا روی میں آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی شخصیت کو اہمیت دے رہے ہیں. علیکم تمہارے اوپر. تو جو جامعیت اس میں ہے، اور السلام اس میں الف لام جو ہے معرفہ کا ہے. السلام کا مطلب یعنی وہ سلامتی جو ہر لحاظ سے ہو، صرف سلام نہیں، سلامن السلام. اسی کو بگاڑ کر یہودی گڑبڑ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو کہہ دیا کرو وعلیکم تمہارے اوپر، تاکہ وہ جو بد دعا کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ہو جائے. تو اس میں دعا بھی ہے اور اعلان بھی ہے، دونوں باتیں سلام کے اندر آ گئی. تو یہ ذریعہ بنتا ہے ایک دوسرے سے اچھے تعلقات کا، محبت کا اور قریب آنے کا. پھر اسلام نے ہر بات کے اندر بڑی تفصیلات پوری بتا دی ہیں. سلام کے بھی آداب بتائے ہیں، کون کس کو سلام کرے، پہل کون کرے، یہ بھی بتا دیا کہ پہل کرنے والا زیادہ افضل ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے جو پہل کرے. پھر بتایا کہ اگر کوئی سوار ہے، مثلا گھوڑے پہ جا رہا ہے، اونٹ پر جا رہا ہے، کار میں جا رہا ہے، ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، تو وہ سوار پیدل کو سلام کرے. اگرچہ پیدل بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سوار اس کو سلام کرے. یہ کیوں رکھا کہ جب آدمی سواری پر ہوتا ہے تو ذرا وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا برتر محسوس کرتا ہے. ایسا میں کار میں بیٹھا ہوں، میں گھوڑے پر ہوں، پیدل چلنے والے کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے ذرا یہ تھوڑے دوسرے درجے پر ہے، تو پہلا درجے والا اپنے غرور اور تکبر کو توڑتے ہوئے اس کو سلام کرے، پیدل والے کو، تاکہ دماغ میں یہ فخر نہ پیدا ہونے پائے کہ میں تو صاحب کار میں بیٹھا ہوں، میں تو سواری پر بیٹھا ہوں. پہل کرے سلام کرنے میں، فضیلت بھی ہوگی اور اس کا فخر و غرور بھی ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں تو اہل مجلس آنے والے کو سلام نہ کریں بلکہ آنے والا اہل مجلس کو سلام کرے. کسی محفل میں کوئی گیا، سلام کرے بھائی السلام علیکم، سب مل کر جواب دیں، یا ایک آدمی جواب دے دے گا وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. اسی طرح اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں تو اہل مجلس آنے والے کو سلام نہ کریں بلکہ آنے والا اہل مجلس کو سلام کرے. کسی محفل میں کوئی گیا، سلام کرے بھائی السلام علیکم، سب مل کر جواب دیں، یا ایک آدمی جواب دے دے گا وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. یہی معاملہ مسجد میں بھی ہے کہ اگر لوگ نماز میں مصروف نہیں ہیں، تلاوت کلام میں مصروف نہیں ہیں تو آپ سلام کیجئے. ایک آدمی نے جواب دے دیا وہ سارے اہل مسجد کی طرف سے جواب ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ ہر آدمی الگ الگ جواب دے، جس نے سن لیا جواب دے دیا وہ سب کی طرف سے ہو. تو یہ ساری تفصیلات بھی بتائی ہیں. ان تفصیلات کے بتانے کا پھر یہ بھی بتایا کہ کہاں آدمی کو سلام کرنا چاہیے. مثلا کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے، ایسی جگہ پر جو گندی جگہ ہے، غیر مناسب جگہ ہے، وہاں سلام نہ کرے، نہ وہاں سے وہ جواب دے. وہاں سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے.
وہاں اس کو سلام کرنا یا سلام کا جواب اس کو دینا یہ مناسب نہیں۔ تو پوری تفصیلات اس کی بتائی گئی ہیں اور اس کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب جملہ ہے، عجیب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور اس کو پہلے سلام کرے تو اہل مجلس آنے والے کو سلام نہ کریں بلکہ آنے والا اہل مجلس کو سلام کرے۔ یہ پوری تفصیلات جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد پھر آ کر آپ کی خدمت میں اس کے تعلق سے عرض کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ لفظ سلام کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ بس آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ابھی گئے اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میں بھی سلام کر رہا ہوں آپ کو، اور بات بھی سلامی کی چل رہی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے پوری تفصیلات بتائی ہیں اور سلام کے آداب بتایا ہے کہ کون کس کو سلام کرے، اور یہ بھی کہا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے، اس لیے جو پہل کرتا ہے وہ زیادہ فضیلت کا مستحق بنا۔ پھر بتایا کہ اگر کوئی سوار ہے، مثلا گھوڑے پہ جا رہا ہے، اونٹ پر جا رہا ہے، کار میں جا رہا ہے، ایک آدمی پیدل جا رہا ہے تو وہ سوار پیدل کو سلام کرے۔ اگرچہ پیدل بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سوار اس کو سلام کرے۔ یہ کیوں رکھا کہ جب آدمی سواری پر ہوتا ہے تو ذرا وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا برتر محسوس کرتا ہے، ایسا میں کار میں بیٹھا ہوں، میں گھوڑے پر ہوں۔ پیدل چلنے والے کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے ذرا یہ تھوڑے دوسرے درجے پر ہے، تو پہلا درجے والا اپنے غرور اور تکبر کو توڑتے ہوئے اس کو سلام کرے، پیدل والے کو، تاکہ دماغ میں یہ فخر نہ پیدا ہونے پائے کہ میں تو صاحب کار میں بیٹھا ہوں، میں تو سواری پر بیٹھا ہوں۔ پہل کرے سلام کرنے میں، فضیلت بھی ہوگی اور اس کا فخر و غرور بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سلامتی جو ہے، امن، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آدمی کا دشمن ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ سلام کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن بن کر نہیں آ رہا ہے، دوست بن کر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے اندر دعا بھی ہے، اعلان بھی ہے، دعا بھی ہے، یعنی کہنے والا یہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ بھئی میری طرف سے تمہاری جان کی بھی سلامتی ہے، عزت کی سلامتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہا ہے کہ بھئی خدا کرے تم سلامت رہو، خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ تو آپ دیکھیے کہ دعا بھی ہے اور اعلان بھی ہے، دونوں باتیں ہیں اس میں۔ اور پھر علیکم میں جو خطاب ہے تمہارے اوپر، اپنائیت ہے، یعنی جب آپ کسی سے خطاب کریں گے آپ، تو جو بات اس خطاب میں جو تعلق کا اظہار ہے وہ عام بات ہے، بھائی ست سری اکال، وہ سب کے لیے ہو گیا، اپنے مخاطب سے خاص طور پر نہیں ہوا۔ گڈ مارننگ خاص طور پر اس کے گڈ مارننگ بھائی اچھی سب کے لیے۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں تو اہل مجلس آنے والے کو سلام نہ کریں بلکہ آنے والا اہل مجلس کو سلام کرے۔ کسی محفل میں کوئی گیا، سلام کرے بھائی السلام علیکم، سب مل کر جواب دیں، یا ایک آدمی جواب دے دے گا وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ یہی معاملہ مسجد میں بھی ہے کہ اگر لوگ نماز میں مصروف نہیں ہیں، تلاوت کلام میں مصروف نہیں ہیں، تو آپ سلام کیجئے۔ ایک آدمی نے جواب دے دیا وہ سارے اہل مسجد کی طرف سے جواب ہو جائے گا، ضروری نہیں کہ ہر آدمی الگ الگ جواب دے، جس نے سن لیا جواب دے دیا وہ سب کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ ساری تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ ان تفصیلات کے بتانے کا پھر یہ بھی بتایا کہ کہاں آدمی کو سلام کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے، ایسی جگہ پر جو گندی جگہ ہے، غیر مناسب جگہ ہے، وہاں سلام نہ کرے، نہ وہاں سے وہ جواب دے، وہاں سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے، وہاں اس کو سلام کرنا یا سلام کا جواب اس کو دینا یہ مناسب نہیں۔ تو پوری تفصیلات اس کی بتائی گئی ہیں اور اس کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب جملہ ہے، عجیب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اہل جنت کا بھی سلام یہی ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہاں سلام آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سلام کرتے ہیں۔ حدیث میں ذکر ہے کہ جب کوئی انتقال کا وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو وہ آ کر خود بھی سلام کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کی حدیث ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں، کہ وہ آ کر خود بھی سلام کرتے ہیں۔ ان کا سلام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہم ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے تمہارے، ہم اللہ کے بھیجے ہوا ہے۔ اور پھر مانوس کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ خود بھی سلام کرتے ہیں اور بندوں کو بھی وہ حکم دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ وہ بھی سلام کریں. اور معراج کا جو واقعہ ہے اس کے اندر تو یہ بات موجود ہے. جب معراج میں آپ تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا. معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کا کسی کم درجے کے شخصیت کو سلام کرنا غلط نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر ہیں. وہ اپنے پیغمبر کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلوم ہوا کہ یہ سلام اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، یہ نیکی کی علامت ہے. یعنی آپ اس سلام کو جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ امت کے تمام نیک لوگ، صالح لوگ اس میں شامل ہو جائیں. سب کو شامل کرتے ہیں لا عباد اللہ الصالحین. تو یہ سلام بڑا قیمتی سلام ہے. یہ یاد دلاتا ہے ہمیں معراج کے واقعے کی بھی. یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سلام کیا تھا. یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب بھی دیا تھا اور نیک بندوں کو شامل بھی کیا تھا. یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور جو محبت بڑھے گی تو وہ جنت میں لے جائے گی. یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ اسلام کا شعار ہے. یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ ہماری تہذیب کی ایک علامت ہے. یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے سلامتی کا اعلان ہے. یہ یاد دلاتا ہے کہ اسلام امن کا دائی اور علم بردار ہے. وہ تو قدم قدم پر کہتا چلا جا رہا ہے سلام سلام سلام، امن امن سلامتی. وہ تو قدم قدم پر کہتا چلا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کون، اسلام سے بڑھ کر کون دائی ہوگا امن کا؟ کیا غضب ہے یہ کیا غضب ہے کہ سلامتی کے دائی کو دہشت گرد کہہ دیا جائے. یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں تو سوائے جنگ کے لڑائی کے کچھ ہے ہی نہیں، یہاں امن کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. جنگ تو صرف ایک آپریشن کے طور پر ہے، علاج کے طور پر ہے، وہ بھی جب بات حد سے گزر جائے. ظلم کو مٹانے کے لیے ہے، مظلوموں کی حمایت کے لیے ہے، ورنہ اس سے بڑھ کر کون سلامتی اور امن کا لانے والا ہوگا جس کے قدم قدم پر اعلان ہے سلام سلام. لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ چاہیں تو سیاہ کو سفید کہہ دیں، سفید کو سیاہ کہہ دیں. لیکن هل يستوي الاعمى والبصیر، هل يستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا ایک جیسے ہو جائیں گے؟ کیا دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسے ہو جائیں گے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا اسلام کی تعلیم ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ امن کے قیام پر زور دیا ہے. آپ چاہے ایک پہلو کو لے کر جو چاہے آپ کہہ دیں، لیکن جہاد بھی دراصل امن کی ہی تعبیر ہے. امن قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. اگر جہاد نہ ہو تو امن قائم نہیں ہوگا. ظالم کو ظلم سے کون روکے گا؟ فرعون کے لیے اگر موسیٰ نہیں ہوں گے تو کون آئے گا؟ کون فرعون کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائے گا اگر موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجیں گے؟ ظلم ایک فرعون ہے اور جہاد حضرت موسیٰ کی طرف سے وہ وقتی علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور پھر اس کی فضیلت رکھی ہے، اس کے آداب رکھے ہیں، اس کے طریقے رکھے ہیں. آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہیں، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ صحیح معنی میں جو جہاد کی اسپرٹ ہے وہ نہیں ہے. قتل و خون ریزی کا نام جہاد نہیں ہوتا، صرف مار کاٹ کا نام جہاد نہیں ہوتا. جہاد تو ایک بڑا مقدس فریضہ ہے جس میں مجاہد اپنی جان کا نذرانہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگوں کو ظلم سے نجات دلاتا ہے. تو میں نے تو بات سلامتی کی شروع کی ہے اور سلامتی پر ہی ختم کرنا ہے. کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے السلام علیکم، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کیا فرمایا؟ کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اور میں تمہیں بتاؤں کہ ایک دوسرے سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. فرمایا اپنے درمیان سلام کو فروغ دو، خوب سلام کیا کرو. جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم، وہ مل رہا ہے السلام علیکم، بچہ مل رہا ہے، بڑا مل رہا ہے، گھر جا رہے ہو، گھر سے باہر آ رہا ہے السلام علیکم. افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو فروغ دو، یعنی خوب سلام کیا کرو ایک دوسرے کو.
اس میں کوئی جان پہچان ہو یا نہ ہو، بغیر جان پہچان کے بھی خوب سلام کیا کرو۔ جب تم سلام کرو گے تو سلام کے ذریعے محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے تعلق پیدا ہوگا، اور جب محبت پیدا ہوگی تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو بتائیے، یہ سلام محبت پیدا کرتا ہے اور محبت جنت میں پہنچاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلام جنت میں پہنچانے کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ اہمیت ہے اسلام میں سلام کی۔ اور یہ سلام سلامتی کا اعلان ہے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری جان بھی سلامت، تمہارا مال بھی سلامت، تمہاری عزت آبرو بھی سلامت، میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں، السلام علیکم۔ سلامتی ہمارا عنوان ہے، سلامتی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن سلامتی کا مطلب بزدلی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ غصے پر قابو پانے والا بہادر کہلاتا ہے، خالی جنگ و جدال والا بہادر نہیں کہلاتا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے، اس لیے بات کو سمیٹتے ہوئے اور اس عنوان کو یاد دلاتے ہوئے کہ اسلام کا سلام سلامتی کا اعلان ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب رحیم مشفق متعطف لا